السلام علیکم۔ یہ چائنا اور تائیوان کے بیچ میں اصل میں چل کیا رہا ہے؟ بہت سے چینل پر آپ یہ کنفلکٹس کے بارے میں سن رہے ہو، بہت سے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے، بہت سے نیوز چینل پر سن رکھا ہوگا کہ چائنا نے کہا امریکہ کو کہ آگ کو ہاتھ مت لگانا، بہت خطرناک ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ اسی طرح سے میزائل ہٹ کیے ہیں اس نے تائیوان کے ارد گرد سمندری علاقے میں، اس کے اوپر سے ایک میزائل گزارا ہے۔ جاپان کے اکنامک زون میں بھی میزائل ہٹ کیے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ کمپلیٹ پکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا 3 سٹیپس میں۔ اب اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو آپ کمپلیٹلی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو۔ نمبر 1، اس کی ہسٹری جاننی ہے، چائنا اور تائیوان کی ہسٹری۔ تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کو اگر جان گئے پھر تمام تر چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ دوسرا، کنفلکٹ جو ابھی اٹھا ہے، یہ جو میزائل یہ ہٹ کر رہا ہے چائنا، یہ کیا ہوا ہے؟ اور تیسرا، اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ان 3 سٹیپس میں اگر آپ خود کو یہ چیز کلیئر کرو تو سب کچھ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ دیکھو، نمبر 1 آپ نے کیا جاننا ہے؟ نمبر 1 ہسٹری جاننی ہے، اس کا تاریخ جاننا ہے۔ تو دیکھو، یہ جو چائنا تھا، یہاں پر 2 پارٹی ہوا کرتی تھی، ایک دا کمیونسٹ پارٹی تھی اور دوسری پارٹی نیشنلسٹس تھے۔ نیشنلسٹس دیکھو، اس سے بھی پہلے آپ یہ جان لو، یہ مین چائنا ہے، مان لو یہ مین چائنا ہے، ابھی کا جو چائنا ہے مین چائنا۔ اس کے ارد گرد بہت سے آئی لینڈ ہے، ایک آئی لینڈ بڑا سا آئی لینڈ ہے جو ابھی کا یہ تائیوان ہے۔ ورلڈ وار 2 جب چل رہا تھا، جنگ عظیم دوم، اس وقت تک ورلڈ وار 2 تک جاپان بہت زیادہ مضبوط تھا۔ جاپان کا اثر و رسوخ مختلف ممالک میں تھا، یہاں پر بھی جاپان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ جاپان سے پہلے یہاں پر چنگ ڈائناسٹی، چائنا کی جو ڈائناسٹی تھی، اس کا کنٹرول تھا، اور اس سے پہلے ڈچ کا کنٹرول تھا۔ مطلب مختلف سلطنتیں یہاں پر گزری ہیں، لیکن ورلڈ وار 2 تک جاپان کا اثر و رسوخ تھا۔ ورلڈ وار 2 میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ امریکہ نے جاپان کو اٹھا کر مارا، خوب طرح سے، اچھی طرح سے دھو لیا۔ ایٹم بم اس کے اوپر گرائے، فیٹ مین اور لٹل بوائے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر۔ تو جاپان تو ہوا کمزور، وہاں سے جاپان خود بھی نکل پڑا۔ جاپان تو اتنا کمزور ہو گیا کہ آج تک اس کی اپنی بھی آرمی نہیں ہے، یہاں پر تقریباً جاپان آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، جاپان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری آج بھی امریکہ کے پاس ہے، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب ایٹم بم گرانے سے یہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تو امریکہ نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہیں ترقی کرنے دوں گا، اچھے ڈپلومیٹک ریلیشنز تمہارے ساتھ رکھوں گا، لیکن آرمی تم نہیں رکھو گے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ میری پروٹیکشن کا پھر کیا ہوگا؟ تو امریکہ نے کہا کہ تمہارے حفاظت کی ذمہ داری میں خود قبول کروں گا۔ تو آج بھی یہاں پر امریکہ کی فورسز یہاں پر موجود ہے، تو وہ بھی چائنا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو جاپان تو وہاں سے نکل گیا۔ اب جاپان کے نکلنے کے بعد یہاں پر یہ 2 پارٹی، دا کمیونسٹ پارٹی جس کا لیڈر تھا ماؤ زیڈانگ۔ ماؤ آپ جانتے ہو نا، وہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا آدمی تھا، شدت پسند ایک قسم کا جابر انسان تھا۔ اور دوسرے نیشنلسٹ تھے جس کا لیڈر تھا چیانگ کائے شک۔ ان دونوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ ورلڈ وار 2 کی بات کر رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ اب اس سے پہلے، ورلڈ وار 2 سے پہلے، یہ نیشنلسٹ بہت مضبوط ہوا کرتے تھے۔ جب تک جاپان کا اثر و رسوخ تھا یا چنگ ڈائناسٹی تھی، یہ نیشنلسٹ بہت زیادہ مضبوط تھے، یہ ان کمیونسٹوں کو مارتے تھے اور ایک ملک کے ایک کونے تک ان کو محدود کیا تھا کمیونسٹوں کو۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جب جاپان یہاں سے نکل پڑا تو لوگوں کو کمیونزم کی آئیڈیا اچھی لگی، لوگ آہستہ آہستہ کمیونزم میں شامل ہونے لگے۔ اس دا کمیونسٹ پارٹی میں جو کمیونزم کے سسٹم کے اوپر چل رہا تھا، کمیونزم پر پورا لیکچر ریکارڈڈ ہے، کمیونزم کیا چیز ہے، کیپٹلزم کیا چیز ہے، سوشلزم کیا چیز ہے، وہ آپ اس لیکچر میں دیکھ سکتے ہو۔ تو لوگ یہاں پر شامل ہونے لگے۔ اب یہ پارٹی تعداد کے لحاظ سے بڑی ہوتی گئی۔ اب آپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جس کے پاس عوام ہو اس کی دنیا غلام ہے، جس کے پاس جنتا ہے اس کی دنیا سنتا ہے۔ تو یہ کمیونسٹ پارٹی آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہو گئی اور یہ نیشنلسٹ کمزور ہوتی گئی اور بہت چھوٹی سی پارٹی یہ رہ گئی۔ اب ان کا لیڈر، ایک تو پارٹی بڑی ہو گئی دا کمیونسٹ پارٹی، اور ان کا لیڈر بھی بہت ایک شدت پسند قسم کا آدمی تھا، تو یہ اٹھ کر ان نیشنلسٹوں کو مارنے لگا، اچھی طرح سے مارنے لگا۔ جو پرانے بدلے تھے وہ پرانے بدلے ان سے لینے لگا، اب مار کر ان کو بگانے لگا۔ ان کا حال یہ ہوا کہ اس چائنا سے یہ بھاگ کر اس چائنا سے نکل کر 130 کلومیٹر کا سمندر پار کر کے یہاں پر جو آئی لینڈ ہے
یہاں پر یہ نیشنلسٹ لوگ آ کر بس گئے. آج کا جو تائیوان ہے، آج بھی اسی تائیوان کے اندر یہی نیشنلسٹ لوگ رہ رہے ہیں. اور یہاں پر پھر کس کی حکومت آ گئی؟ کمیونسٹ پارٹی کی. اب یہاں پر مزے کی بات سنو، یہ جو تائیوان میں نیشنلسٹ آ گئے، یہ خود کو آج بھی ریپبلک آف چائنا کہہ کر پکارتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم آ گئے ہیں یہاں پر، اصل میں چائنا ہم تھے، اس وقت مضبوط تھے، آج بھی ہم چائنا ہے. تو اصل میں یہ چائنا ہے اور یہ بڑا والا حصہ ہمارا ہے. یہ چھوٹا بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا حصہ جو ہے یہ میرا ہے. چھوٹی مچھلی کہہ رہی ہے کہ اس بڑے شارک کو میں دیکھ لوں گا. اور یہ بڑے جو ہے ماؤوادینز، ماؤ کے جو فالوور تھے کمیونسٹ، یہ آج خود کو ریپبلک آف چائنا کہہ کر پکارتے ہیں. پیپلز ریپبلک آف چائنا، PRC، پیپل ریپبلک آف چائنا. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ چائنا اصل میں چائنا ہے، یہی ہمارا چائنا ہے اور یہ تو ہمارا حصہ ہے. جدا ہوا ہے، کیا ہوا، چھوٹا بھائی ہے، ناراض ہو گیا ہے، اگر اپنی رضا کے ساتھ مان گیا تو ٹھیک، ورنہ مار مار کر ہم اس کو راضی کریں گے، یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو آج دنیا اس کو تائیوان کے نام سے جانتی ہے اور اس کو اصل میں چائنا کے نام سے جانتی ہے. اب اس چائنا کا کیا کہنا ہے؟ آج اس کا صدر آپ جانتے ہو، شی جن پنگ. اس چائنا کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں چائنا ہوں. تائیوان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو ماننا پڑے گا میں چائنا ہوں. تو اب کامن سینس آپ کی کیا کہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی آبادی رہ رہی ہے اس چائنا میں، علاقہ بھی ان کا بڑا ہے. تو کامن سینس یہ مانتا ہے یار مضبوط بھی یہ ہے، اپنا تجارت بھی ان کے ساتھ ہمیں بڑھانا ہے، اپنا بزنس بھی ان کے ساتھ بڑھانا ہے، ان کے ساتھ پنگا لینا بھی اچھا نہیں ہے. تو تمام کے تمام کامن سینس سے ممالک یہی سوچیں گے کہ یہی چائنا ہے. اس لیے 193 ممالک میں سے صرف 13 کو چھوڑ کر باقی تمام مانتے ہیں کہ ہاں یہی چائنا ہے. صرف یہ 13 والے مانتے ہیں کہ نہیں، یہ تائیوان جو ہے یہ اصل میں ریپبلک آف چائنا ہے اور یہ چائنا اس کا حصہ ہے. صرف یہ 13. اور یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 13 میں امریکہ شامل نہیں ہے. ہاں، امریکہ جو کہ اس چائنا کا اصل میں دشمن ہے، وہ ان ممالک میں شامل ہے جو کہ مانتا ہے کہ ہاں تم ہی چائنا ہو اور یہ تمہارا حصہ ہے. یہ امریکہ کا گیم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امریکہ کس لیول پر گیم کھیلتا ہے، کس طرح سے یہ سپر پاور بنا ہے. اپنے دشمن کو بھی یہ سامنے نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے. اپنے اکنامک سسٹم کو یہ کولیپس نہیں کرنا چاہتا امریکہ، اپنے تجارت کو خراب کرنا نہیں چاہتا، بزنس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. ایک پاورفل ملک کے ساتھ جو کہ اب پاورفل ہے، اس کے ساتھ پنگا لینا نہیں چاہتا. اس لیے ظاہر سے امریکہ یہی کہتا ہے کہ ہاں، اس چائنا کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں کہ تم ہی چائنا ہو، یہ تو آپ کا حصہ ہے. لیکن پیٹھ پیچھے منافقوں کی طرح میں کہہ سکتا ہوں امریکہ اسی تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب پاؤ مار مار کر پیچھے سے وار کر کے اس چائنا کو امریکہ گرانا چاہتا ہے. یہ امریکہ کی اسٹریٹجی رہی ہے، چاہے جہاں پر بھی اس نے جنگ کھیلا ہو. اسی لیے ان اسٹریٹجی سے وہ سپر پاور بنا ہے، منافقت سے سپر پاور بنا ہے. ایک تو وہ اسلحے کے بیپاری ہے، اسلحہ بیچتا ہے، جنگ دو ملکوں کے درمیان جنگ کو جنریٹ بھی کرتا ہے، پھر اسلحہ بھی بیچتا ہے، وہ بھی ہے. اس پر بھی ایک لیکچر جدا ریکارڈ کریں گے کس طرح سے یہ سپر پاور بنا ہے. تو امریکہ اس میں شامل ہے. اور اب یہ چائنا ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھتا جو مانتے ہیں کہ ہاں یہی چائنا ہے. اس چائنا کا کہنا ہے کہ جو ممالک مان رہے ہیں کہ ہاں ہم ہی چائنا ہے، وہ اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم نہیں رکھیں گے. مطلب وہاں کے جو فارن سیکرٹریز یا کوئی بھی وزیر ہو، منسٹر ہو، وہ یہاں کا دورہ نہیں کریں گے. وہ یہاں کا دورہ کریں گے، یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ اس کی بات کریں گے کیونکہ چائنا اصل میں ہم ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اور یہ لوگ مان بھی رہے ہیں کہ ہاں تم ہی چائنا ہو، یہ تمہارا حصہ ہے. تو یہاں تک تو ہسٹری کلیئر ہو گئی. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو، یاد رکھنا، اس پوائنٹ کو یاد رکھنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ سب نے میرے ساتھ قائم رکھنے ہیں، جو مانتے ہیں کہ ہاں چائنا ہم ہے، اس کے ساتھ نہیں. تو اب یہ ہوا. آج یہ پوائنٹ نمبر 2 اب نوٹ کر لو. کنفلکٹ یہ کیا ہوا ہے؟ امریکہ کا جو پارلیمنٹ ہے، امریکہ کا کیا ہے جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پر کیا کہتے ہیں، کانگریس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ. اس کے بھی 2 ہاؤس ہے. جس طرح یہاں پر ہے ایک سینٹ ہے ہمارے پاکستان میں، ایک نیشنل اسمبلی ہے، وہاں پر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے. ریپریزنٹیٹیو، اس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو اسپیکر ہے، اس اسپیکر کا نام ہے نینسی پیلوسی. تقریباً 82 سال کی عورت ہے. یہ نینسی پیلوسی اٹھ کر تائیوان کا وزٹ کرتی ہے.
اب چائنا نے کہا تھا کہ جو لوگ مان رہے ہیں کہ میں چائنا ہوں، ڈپلومیٹک ریلیشن آپ نے تائیوان کے ساتھ قائم نہیں رکھنے، جو مسئلہ ہے یہاں پر آ کر مجھے بتانا، لیکن نینسی پیلوسی آ گئی یہاں پر، اس سے اڑ گیا مسئلہ، چائنا چڑھ گیا، چائنا کو غصہ آ گیا، اس لیے امریکہ کو ڈائریکٹ اس نے کہا کہ جس آگ کے ساتھ تم کھیل رہے ہو نا، یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایگریسو ہو گیا چائنا، اور چائنا نے میزائل اٹھا کر یہاں پر تائیوان کے اوپر سے گزار کر یہاں پر سمندری علاقہ جو تائیوان کے ارد گرد ہے وہاں پر بہت سے میزائل داغے ہیں۔ غصے میں آ کر امریکہ کے فورسز تو چونکہ جاپان میں رہتے ہیں، امریکہ کو دکھانے کے لیے، اپنا ایگریشن دکھانے کے لیے جاپان کے اکنامک زون میں بھی میزائل داغے ہیں چائنا نے، مطلب چائنا جنگ کے لیے خود کو ریڈی کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے، ظاہر سی بات ہے، جب امریکہ ایک بار مان رہا ہے کہ ہاں تم ہی چائنا ہو، تو اپنے بات سے یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، کیوں یہاں کا وزٹ کر رہے ہو؟ تو غلطی تو امریکہ کی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں اب وہ دوسری بات ہوتی ہے، اگر وہ منافقت مطلب نہیں کرتا، سیدھے منہ پر کہلا ہو، قول قولا سدیدا، وہ تو ہم مسلمان فالو کرتے ہیں نا، ان کو یہ بات کہاں پر سمجھ میں آ جائے گی کہ امریکہ کہتا کہ نہیں میں تم کو نہیں، اس کو مانتا ہوں کہ یہ چائنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن قائم رکھو، دشمنی رکھو، سامنے سے رکھو پٹھانوں کی طرح، لیکن امریکہ میں وہ جز نہیں ہے موجود۔ اس لیے اب دیکھو، نینسی پیلوسی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو گیا، اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں، کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کنسیکوینسز پر آ جاتے ہیں، کیونکہ لیکچر آلریڈی لمبا ہو چکا ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان جو کنفلکٹ اٹھا، دنیا نے اس کے نتائج کیا دیکھے؟ ظاہر سی بات ہے، موٹی باتیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ رشیا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا فوسل فیولز کا، نیچرل گیس کا، آئل کا، تو آئل کے جو پرائسز ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑے ہو گئے۔ اس طرح آٹے کا وہ ایکسپورٹر تھا، اچھا یوکرین بھی تھا، اور اس وجہ سے گندم کی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو تھی وہ ہائی ہو گئی۔ مطلب یونیورسل انفلیشن میں کووڈ-19 کے بعد جلدی پر تیل چڑکنے کا کام اس جنگ نے کیا، انفلیشن اور بھی ہائی ہو گئی۔ یہی سیم نتائج یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا جس تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تائیوان سیمی کنڈکٹر کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ سیمی کنڈکٹر سلیکان، تقریباً تمام الیکٹرانک ڈیوائسز میں یہ سلیکان استعمال ہوتا ہے، ٹک ڈیوائسز میں، آپ کے کیمرے میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے مائک میں، جتنے بھی الیکٹرک ایکوپمنٹس ہیں اس میں یہ سیمی کنڈکٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ جتنے 60% دنیا اس سیمی کنڈکٹر کو تائیوان سے امپورٹ کرتی ہے، اس کا استعمال کرتی ہے۔ تو اگر تائیوان اس کے قبضے میں آ گیا، چائنا کے قبضے میں، مطلب جنگ وہاں پر چھڑ گیا۔ تو اس سیمی کنڈکٹر کی تو کچھ وقت کے لیے یہ ایکسپورٹ بند بھی ہو سکتی ہے، جس کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ سکتی ہے۔ جس ایکوپمنٹس میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے تمام کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ اگین سے انفلیشن آ گیا، شارٹ بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، ڈیمانڈ سپلائی کی بہت زیادہ گیپ بھی آ سکتی ہے، تو مسئلہ تو پیدا ہوگا اس فیلڈ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دونوں جو ہے، ایک چائنا بھائی صاحب اور دوسرا امریکہ بھائی صاحب، دونوں سپر پاورز ہیں، ملٹی پولر دنیا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے۔ سپر پاور رشیا خود کو باپ کہتا ہے، چائنا خود کو باپ کہتا ہے، امریکہ خود کو باپ کہتا ہے، تمام کے تمام سپر پاورز ہے۔ تو جب دونوں سپر پاورز کے درمیان جھڑپ آئے گا تو کچھ ممالک چائنا کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس کا بھی اثر و رسوخ ہے، اور کچھ ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی سپر پاور ہے، اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ تو ان ممالک کا بھی آپس میں جنگ ہوگا، اور اس کو پھر ہم کہیں گے WW3، ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں، ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں۔ ورلڈ وار 3 چل جائے گا، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جنگ میں تو نقصان ہے، سب کا نقصان ہے، جو لڑ رہے ہیں ان کا تو ہے ہی ہے، ان کے پڑوسیوں کا بھی ہے۔ جنگ میں کسی کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ ریزلٹس ان کے نکل سکتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس پر بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ایشو میں نے آپ کو اس طرح سے سمجھا لیا ہے کہ تاریخ سے جس طرح سے چلا آ رہا ہے اور آگے جس طرح سے چلے گا، یہ ہر وقت آپ کے کام آ سکتا ہے یہ مسئلہ۔ امید رکھتا ہوں سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔